یہ شعبان کا مہینہ ہے اور آج شعبان کی 7 تاریخ ہے۔ آنے والا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ ان مہینوں کی فضیلت ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کریم میں 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم فرمایا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ حرمت والے مہینے 4 مہینے، ان 4 میں سے یہ رجب، شعبان اور رمضان، یہ تینوں مہینے ایک کے پیچھے ایک۔ رجب کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسے مقدس کتاب میں 4 محرم مہینوں میں رجب کا مہینہ شمار ہے، اور شعبان کا محرم ہونا، عظمتوں والا ہونا، وہ اس سے ثابت ہے کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے، لوگ یہ گمان کرنے لگتے تھے کہ شاید آپ افطار ہی نہیں کریں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، دیکھنے والے یہ گمان کرتے تھے کہ شاید اب آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رمضان کے بعد 11 مہینوں میں شعبان کے مہینے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے نفلی روزہ رکھتے تھے، بہت کثرت سے۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ مہینے میں ایام 20 کے روزے، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ محرم کے روزہ رکھا کرتے تھے، عرفہ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن شعبان کا مہینہ آتا تو شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ، نسائی شریف کی حدیث ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے آقا، آپ دوسرے مہینوں میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے جتنا کہ شعبان میں نے آپ کو کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، کیا بات ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے بارے میں میری امت شعبان کی فضیلت سے غفلت برت رہی ہے، میری امت شعبان کی فضیلت کو ٹال رہی ہے۔ یعنی ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ ٹال دیتے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان میں نمازاں شروع کریں گے، رمضان میں روزے شروع کریں گے، رمضان میں اچھے بنیں گے، نیک بنیں گے، رمضان میں قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، رمضان میں ذکر کریں گے، رمضان میں عبادت کریں گے۔ لوگ ایسے ہی ٹالتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے، ان کو آپ نماز کے لیے
دعوت دیجئے کہ بھئی آپ نماز کو نہیں آ رہے ہیں، آپ نماز شروع کیجئے، نماز پڑھیے، تو کیا بولتے ہیں؟ آج چہارشنبہ سبن جمعرات، جمعے سے نماز شروع کرتا ہوں. تو ٹھیک ہے، جمعے سے شروع کرتے ہیں، لیکن آج کا کیا ہوگا؟ آج کی نمازوں کا کیا؟ کل کے نمازوں کا کیا؟ کیا وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے؟ تو میرے محترم کچھ عزیز دوستوں، لوگ شعبان کو رمضان کے اوپر ٹال دیتے ہیں. لوگ شعبان کو رمضان کے اوپر ٹال دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا رمضان کے سلسلے میں میری امت غفلت برت رہی ہے. شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، کہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال رجسٹر کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہر بندے کے پورے سال کا عمل اس کے اندر محفوظ ہوتا ہے. ایک تو ہر دن کا عمل، اور ہفتے میں ایک عمل جاتا ہے پورے ہفتے کی رپورٹ، اور ایک سالانہ رپورٹ. سالانہ رپورٹ جانے کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا یہ شعبان کا مہینہ ہے، کہ انسان پورے سال میں کیا کیا، اس کے اوپر کیا کیا فرائض تھے، ان فرائض میں سے کتنوں کو ادا کیا، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض تھا تو زکوٰۃ ادا کیا یا نہیں کیا، کتنی نمازیں اس نے چھوڑ دی، کتنے فرائض ادا کیے، کتنے ادا نہیں کیے. یہ ساری رپورٹ، سالانہ رپورٹ رجسٹر کی شکل میں اللہ کے سامنے شعبان کے مہینے میں پیش کی جاتی ہے. اسی لیے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے سے رہوں، تاکہ اللہ جب میرے اعمال کو دیکھیں گے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی میری طرف دیکھیں گے، میں روزے سے رہوں گا. تو بتاؤ اللہ کو رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہم انسانوں کو رحم آ جاتا ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں بچے شرارت کریں، مسجد میں نماز کے وقت آوازیں کر رہے ہوں، شرارت کر ادھر ادھر بھاگا ناٹی کر رہے ہیں، تو دوسرے مہینے میں اگر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں تو سختی کا معاملہ ہوتا ہے. اگر ڈانٹتے بھی ہیں تو سختی سے ڈانٹتے ہیں. زیادہ غصے والے اگر کوئی ہوں تو شاید پٹائی بھی ہو جائے تھوڑی بہت. لیکن رمضان کے مہینے میں چھوٹے بچے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ روزے سے ہے اور شرارت کر رہا ہے، تو بتاؤ مارتے اسے سمجھاتے ہیں، نرمی آ جاتی ہے ہمارے دل میں. یہ شرارت تو کر رہا ہے لیکن روزے سے ہے بول کر ہمارے دل میں رحم آ جاتا ہے. تو اللہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو ہم روزے سے ہوں گے، ہمارے اعمال پیش ہوں گے، اور ہمارے اعمال میں یہ ہوگا کہ اس نے تکبیر اولا چھوڑ دی، اس نے صبح کی تلاوت چھوڑ دی، فلاں دن اس نے ذکر چھوڑ دیا، فلاں دن اس نے درود شریف نہیں پڑھا، اور اللہ کو غصہ آئے گا. ہم روزے کی حالت میں ہوں گے، اللہ ہماری طرف دیکھیں گے، تو بتاؤ اللہ کو رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے سالانہ رپورٹ پیش کی جاتی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ جس وقت یہ رپورٹ پیش ہو اس وقت میں روزے سے رہوں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں. رمضان سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے واسطے ہے. بھئی شعبان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کی تیاری کے واسطے.
شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کو ویلکم کرنے کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کو ریسیو کرنے کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنے کا مہینہ ہے. لیکن ہم لوگ اسی طرح دنیا میں مصروف ہیں جیسے پہلے تھے، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑا آئے، کوئی بڑا آنے والا ہو، کوئی محبوب آنے والا ہو، کوئی چہیتا آنے والا ہو، کوئی بڑا آنے والا ہو، کتنی تیاری ہوتی اس کے لیے؟ بھئی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کتنی تیاری اس کے لیے ہوتی ہے. دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں، جگہ پاک کی جاتی ہیں، راستے صاف کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس راستے سے وہ آنے والا ہے. اگر ان راستوں میں گڈھے ہیں تو ان گڈھوں کو بھر دیا جاتا ہے، گندگی ہے تو گندگی صاف کر دی جاتی ہے. جس جگہ وہ آنے والا ہے اس جگہ کو ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، بڑی تیاری ہوتی ہے. اور لوگ شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ یہاں فلاں بڑے آنے والے ہیں، کوئی بڑا ہے جو آنے والا ہے. بڑی شدت سے اور محبت سے لوگ انتظار کرتے ہیں. آج کل تو موبائل کا دور ہے، بار بار فون بھی ہوتا ہے کہ کہاں تک پہنچے، کہاں تک پہنچے. لوکیشن آن کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ اب کہاں ہیں، اب کہاں ہیں. اعلان ہوتا ہے ابھی 15 منٹ میں پہنچنے والے ہیں، ابھی 10 منٹ میں پہنچنے والے ہیں، قریب ہے، اب پہنچ رہے ہیں، پہنچ ہی رہے ہیں، بہت قریب ہیں. میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، دنیا میں کسی بڑے کا اتنی شدت سے انتظار ہوتا ہے. آنے والے مہمانوں میں جو بڑا ہو تو اس کا ایسا استقبال ہوتا ہے. ہم دنیا میں کرتے ہیں، لیکن رمضان سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ رمضان سے بڑا مقدس مہمان کوئی ہو سکتا ہے؟ رمضان سے بھی بڑا مہینہ کوئی، بڑا مہمان کوئی ہو سکتا ہے؟ جس کے بارے میں بخاری حدیث میں ہے، فضائل اعمال میں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا تھا، ابھی آیا نہیں، شعبان کے مہینے میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے جناب آقا نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم مبارک. فرمایا اے میرے صحابہ، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو اپنے بادلوں کے ساتھ آ رہا ہے، جو تم پر چھانے والا ہے. جو تم پر کیا ہونے والا ہے؟ چھانے والا ہے، چھا جانے والا ہے. ایک ہے آنا چلے جانا، بہت سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. ایک ہے آ کر چھا جانا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایسا مہینہ ہے جو تم پر چھانے والا ہے. شہر عظیم، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے. مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے. برکت سمجھتے ہیں؟ بھائی بولو، ہاں بولو یا نہیں بولو. برکت کسے کہتے ہیں سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو سمجھاؤں مثال کے ذریعے برکت کسے کہتے ہیں. برکت ایک ہے برکت اور ایک ہے کثرت. بولو کیا ہے؟ ایک ہے برکت اور ایک ہے کثرت. ہم لوگ جو چاہتے ہیں نا وہ کثرت چاہتے ہیں. ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کثرت. 2 جوڑے چپلا ہی، لیکن تیسری کی خواہش ہے. کیوں بولے تو آفر میں دیکھ دے لینا. ایک موبائل کافی ہے، پورے کام ہو رہی اس میں، لیکن نیو برانڈ ہونا صحیح بات ہے. کیوں بولے تو ایڈورٹائز میں دیکھ دے لینا. گاڑی سواری ہے، کافی ہے سواری کے لیے، آنے جانے کے لیے، فیملی کے لیے، لیکن اس سے اچھی کی خواہش ہے. اب یہ کھونا، یہ کثرت، یہ کیا ہے؟ انکم ہے.
کمائی ہو رہی ہے، دکان ہے، تجارت ہے، مزدوری کر رہے ہیں یا جو بھی ہے، اللہ کے فضل سے خرچے پورے ہو رہے ہیں، لیکن اور ایک دکان کی خواہش ہے. یہ کثرت اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا. میں آپ کو اور آسانی کے ساتھ سمجھاؤں. کثرت یعنی چیزیں بہت ہوں لیکن فائدہ کم ہو، فائدہ نہ ہو. کثرت کسے کہتے ہیں؟ چیزیں بہت ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے، اسے کثرت کہتے ہیں. برکت کسے کہتے ہیں؟ چیزیں کم ہیں لیکن فائدہ زیادہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ برکت. بے برکت اور کثرت سمجھ میں آیا؟ یاد رہے گا انشاءاللہ. اور ایک مثال دے دوں تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے، تاکہ ہم ہر وقت جب بھی اللہ سے مانگیں تو صرف برکت کی دعا مانگیں، کثرت کی نہیں. کس کی دعا مانگیں؟ برکت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے لیے، علم کے لیے برکت کی دعا دی تھی. تو ان کے پوترے نواب سے 100 سے زائد ان کے بچے ہوئے. ان کے بچے ان کی زندگی میں، بعض روایتوں میں 90 سے زائد بچے ہوئے. ان کو یاد نہیں رہتا تھا یہ میرا نواسا ہے، یہ میرا پوترا ہے بول کر. ان کو آ کر بتانا پڑتا تھا فلاں بیٹے. تو یہ برکت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دی تھی. تو ہم جب بھی اللہ سے مانگیں برکت کی دعا مانگیں، کثرت کی نہیں. ایک اور مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں. ایک انسان ہے، سمجھے اس کی منتھلی انکم 1 لاکھ روپے ہے. میں چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹا ہی سوچوں گا، کمانے والے تو کروڑوں کے کماتے ہیں. میرے حساب سے میں بتا رہا ہوں، آپ کے حساب سے آپ رکھ لیجئے. ایک انسان ہے، اس کی منتھلی انکم 1 لاکھ روپے ہے. تو 1 لاکھ کم ہے یا زیادہ ہے؟ میرے حساب سے بولو کیا ہے؟ زیادہ ہے نا. لیکن مہینہ ختم ہوتے ہوتے یہ نوبت آتی ہے کہ جیب میں 10 روپے بھی نہیں. ان کے لیے قرض لینے کی نوبت آ رہی ہے. یہاں فون لگا رہا، وہاں فون لگا رہا، یہاں جا رہا، وہاں جا رہا، یہ دوست وہ دوست. مہینے کے آخر میں یہ نوبت آ رہی ہے. حالانکہ انکم کتنی ہے؟ بھی بولو نا، انکم کتنی؟ 1 لاکھ. کثرت لیکن فائدہ، اسے کہتے ہیں کثرت. اور ایک بیچارہ میرے جیسا، مہینے کو 6,500 تنخواہ، 10-12 ہزار تنخواہ، چلو میرے سے زیادہ 15,000 تنخواہ. لیکن اللہ کے فضل سے اس میں اس کے پورے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اس میں مہینے کے آخر میں اسے قرض لینے کی نوبت نہیں آ رہی ہے. تو اسے کہتے ہیں برکت. اسے کیا کہتے ہیں؟ برکت. ٹھیک بولو. تو برکت چاہیے یا کثرت چاہیے؟ برکت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم مبارک. شعبان کا مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے. دوستوں، دنیا میں ہمارا چہیتا آئے، کوئی بڑا آئے تو اس کے آنے سے پہلے ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد تاکہ اسے کوئی دقت نہ ہو. اسے ٹاول کی ضرورت پڑے گی، ٹاول رکھتے ہیں. اسے صابن کی ضرورت پڑے گی، صابن رکھتے ہیں. پانی کی ضرورت ہوگی، پانی رکھتے ہیں. کھانے کی ضرورت پڑے گی، کھانا رکھتے ہیں. مکمل پوری تیاری کرتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی طرح کی کوئی شکایت نہ ہو. میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو آ رہا ہے وہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. تمہارے مہمانوں میں سب سے بڑا مہمان رمضان کا مہینہ ہے. تو بتائیں اس رمضان کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تیاری کیا ہے؟ تیاری جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب آقا کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. امی جان نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اتنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں آپ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ جناب آقا نے فرمایا کہ رمضان کی تیاری کے لیے. کس لیے رمضان کی؟ ابھی سے پریکٹس، روزے رکھنے نا رمضان میں، تو ابھی سے نفلی روزے رکھ کے اس کی پریکٹس، تاکہ رمضان میں روزے رکھنے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ، اس کی فضیلت سے میری امت غفلت برتتی رہی ہے۔ دوستو، رمضان کی تیاری کے واسطے ہے شعبان کا مہینہ۔ شعبان کا مہینہ اس لیے نہیں کہ الیکشن کے نتائج دیکھ کر، الیکشن کا رزلٹ دیکھ کر غمگین ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، اس لیے شعبان کا مہینہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ غمگین ہو گئے، مایوس ہو گئے، اور بہت سے لوگ رزلٹ دیکھ کر اتنا مایوس ہوتے میں ان کی مایوسی کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مومن کے ایمان کے شان کے خلاف ہے، یہ مومن کے شان کے خلاف ہے کہ حالات سے وہ مایوس ہو جائیں، رزلٹ دیکھ کر وہ مایوس ہو جائیں، کسی ظالم کو دیکھ کر ڈر جائیں، کسی ظالم کو دیکھ کر گھبرا جائیں، ظالم کو دیکھ کر ان کے پیر تھر تھر کانپنے لگیں۔ یہ مومن کے شان کے خلاف ہے۔ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کا دل مضبوط ہوتا ہے، ان کے قدم مضبوط ہوتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے، وہ رزلٹ دیکھ کر، وہ نیوز سن کر، وہ حالات سخت یقیناً حالات کتنے بھی نازک ہوں لیکن وہ کبھی گھبراتے نہیں ہیں، وہ لڑکھڑاتے نہیں ہیں، وہ اپنی زبان سے ایسی ویسی باتیں نہیں نکالتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ پر یقین ہے، ان کا ایمان مضبوط ہے، انہیں قرآن پر یقین ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ سخت حالات ہوں گے تبھی تو اس کے بعد اچھے حالات آئیں گے۔ بھئی حالات سخت ہوں گے اس کے بعد ہی تو اچھے حالات آئیں گے۔ لیکن بیچارے بہت سارے ساتھی مایوس ہو جاتے ہیں، دل بیٹھ جاتا ہے ان کا، مفتی صاحب کیا بھی کرنے دل نہیں چاہ رہا، دل بیٹھ گئے۔ کیا ہو گئے؟ دل بیٹھ گیا، کیا بھی ہاتھوں پاؤں میں طاقت نہیں سر کا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اللہ معاف فرمائے زبان سے ایسی ویسی بات بھی نکال دیتے ہیں، کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیا کہ اللہ کو کیا بھی نظرش نہیں آ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سب ایسے جملے ہیں، ان جملوں کی وجہ سے انسان کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے، انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ کفریہ الفاظ ہیں، کفریہ جملے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ ہمیں ساتھ نہیں دے رہا، اللہ ان کے ساتھ ہو گئے، ان کو ساتھ دے رہا ہے۔ یہ سب ایسے جملے اللہ معاف فرمائے، ان جملوں کی وجہ سے انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ ایسے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، صبر رکھنا چاہیے۔ حالات لانے والے اللہ ہیں، اس کو بدلانے والے اللہ ہیں، اللہ ہی بدلائیں گے۔ لیکن حالات سے گھبرا کر ایسی ویسی جملے زبان سے نکال کر ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ ایک مرتبہ جنگیز خان نے جب بغداد پر حملہ کیا، بڑا سخت حملہ کیا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ایک دن میں بغداد میں 1,00,000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کیا اس نے۔ ایک دن میں 1,00,000 سے زائد ایمان والوں کا قتل عام کیا۔ منڈیوں کو کاٹ کاٹ کر اس نے یوں مینار بنایا، ایسے رکھ کے ایک کے اوپر ایک رکھ کر۔ جنگیز خان نے ایسا ظلم کیا۔ اس وقت کیا حالت وہاں کے مسلمانوں کی رہی ہوں گی؟ جنگیز خان کی بیٹی اس وقت جو اس شہر میں بڑے عالم تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، بزرگ تھے، ان کے پاس جا کر جنگیز خان کی بیٹی کہتی ہے بڑے فخر سے کہ ہم غالب ہیں، تم مغلوب ہو، دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیسا کر رہے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا، کیا خدا اب بھی تمہارے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ، خدا ہمارے ساتھ ہے یا تمہارے ساتھ ہے؟
کیونکہ طاقت تو ہمارے پاس ہے، ہم غالب ہیں، تم مغلوب ہو، ہم تمہیں ختم کر رہے ہیں، ہم تمہیں مار رہے ہیں، اب بتاؤ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے یا تمہارے ساتھ ہے؟ ہم ہوتے تو ہم تو کہہ دیتے خدا ان کے ساتھ ہی 600 اور مشینہ کے ساتھ صحیح بات ہے، خدا ان کے ساتھ ہی 600 کیوں بولے تو حکومت بھی ان کے پاس ہے، خدا بھی ان کے پاس ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایک ساتھی میرے سامنے کہنے لگے کہ خدا ان کے ساتھ ہے کیونکہ حکومت بھی ان کے پاس ہے، طاقت بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ تو میں نے پوچھا پھر کیا؟ کہنے لگے کہ کل قیامت کے دن جنت بھی انہیں کے پاس ہوگی۔ نعوذ باللہ، ایسے جملے میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ کلمہ پڑھیے، آپ کے اس جملے سے آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ تو اس چنگیز خان کی بیٹی نے اللہ والے سے کہا کہ ہم تمہیں مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، ہم غالب ہیں، تم مغلوب ہو، اب یہ بتاؤ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے یا تمہارے ساتھ ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ دیکھو بیٹی، جب کوئی چرواہا اپنے بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا ہے تو ان بکریوں کی ریوڑ کے ساتھ ایک کتا بھی ساتھ میں لے کر جاتا ہے۔ بکریوں کے ساتھ کتا کیوں لے جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے تاکہ کوئی بکری اگر اپنی جماعت سے، کوئی بکری اگر بکریوں کی ریوڑ سے الگ ہو کر دوسری طرف جانے لگے تو یہ بھاگ نہیں سکتا، تو یہ چرواہا کیا کرتا ہے؟ کتے کو بھیجتا ہے۔ کتا جا کر وہ بکری جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو گئی تھی، اپنے جماعت سے الگ ہو گئی تھی، بھونکتے ہوئے اسے لا کر پھر جماعت کے ساتھ جوڑ دیتی، بھونکتے ہوئے اسے ہکالتے ہوئے وہاں سے لا کر پھر ان ریوڑ کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ اسے جوڑ دیتی۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو اس لیے مسلط کرتے ہیں تاکہ میرے بندے جو مجھ سے دور ہو رہے ہیں، میرے نبی کے امتی جو میرے نبی کے حکموں سے دور ہو رہے ہیں، وہ قریب آ جائیں، وہ جڑ جائیں، وہ اللہ رسول کے حکموں پر آ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی عذاب نہیں ہے، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا یہ عذاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے وارننگ ہے، سدھرنے کا موقع ہے کہ اب بھی وقت ہے میرے بندوں، سدھر جاؤ۔ شادیوں میں فضول خرچی کرنا چھوڑ دو، دعوتوں کے نام پر فضول خرچی کرنا چھوڑ دو، یہ دکھاوے اور شہرت کی دعوتیں چھوڑ دو، یہ سنگاپور جانا چھوڑ دو، یہ لون لینا چھوڑ دو، یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ ہماری حرام کی کمائی سے توبہ کر لو، یہ نمازوں سے دور ہونا چھوڑ دو، یہ اللہ سے اپنے رشتے کو توڑنا چھوڑ دو، یہ سب کامیں اللہ سے قریب ہو جاؤ، مسجد سے قریب ہو جاؤ، قرآن سے قریب ہو جاؤ، اب بے پردگی کو چھوڑو، پردگی میں پردے میں آؤ، بے حیائی کو چھوڑو، شرم و حیا کو اپناؤ، اللہ اور اس کے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، پیارے نبی کے پیارے طریقے پر آ جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ظالم حکمران کو مسلط کرتے ہیں تاکہ ہم آ جائیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، مومن کا دل، مومن کے قدم، مومن کا ایمان اللہ پر قوی ہوتا ہے، حالات سے وہ نہیں گھبراتا، حالات کیسے بھی سخت سے سخت ہوں، مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ مومن کی مثال کیسی ہے؟ دونوں ہاتھ میں اس کے لڈو، حالات سخت سے سخت ہیں، صبر کرے تو کامیاب ہے، سخت حالات ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے والا ان اللہ مع الصابرین، جس نے صبر کیا وہ کامیاب، اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور اچھے حالات ہیں تو اللہ کا شکر کرنا ہے، شکر کرنے والا بھی کامیاب ہے اور صبر کرنے والا بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شعبان کا مہینہ، رمضان کی
تیاری صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے شعبان کے مہینے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صبر اور شکر کے ساتھ اس پر یقین رکھتے ہوئے مضبوط ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔